السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو سبق ہے تھوڑا سا ٹف ہونے والا ہے، مطلب کہ تھوڑا ہارڈ ہوگا۔ اس سبق میں آپ کو کیونکہ آج دو سبق ایک ساتھ پڑھانے والا ہوں، اس لیے دو سبق ایک ساتھ پڑھانے والا ہوں کیونکہ کل ویڈیو نہیں ڈال سکا اور کل کا سبق نہیں پڑھا سکا، کسی کام سے میں باہر چلا گیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسی لیے دو سبق میں ملا کے پڑھا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اوپر کا تو چھوٹا ہے لیکن نیچے کا تھوڑا ٹف ہونے والا ہے، ہارڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ کے، دل دماغ میں رکھ کے اس کو پڑھنا ہے۔ تو چلو شروع کرو، انگلی رکھ لو آپ لوگ۔ جیسے تختی نمبر 18، تشدید مع تشدید، ایک تو خالی تشدید ہے اور دوسرا کیا ہے؟ یہ مع تشدید، مطلب تشدید کے بعد پھر تشدید ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مع تشدید۔ سمجھ میں آئے گا نا؟ مع تشدید کا مطلب یہی ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے نا، جیسے علیون، ایک تو اس کو سختی سے پڑھنا ہے، دوسرا اس میں مع تشدید ہے، اس کو بھی سختی سے پڑھنا ہے، اس کو بھی سختی سے پڑھنا ہے۔ کیسا پڑھنا ہے؟ جیسے علیون، علیون، تو یہ مع تشدید کہلایا جائے گا۔ جیسے یزکا، یزکا، تھوڑا سا سختی سے پڑھنا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ جیسے حرکات، قاعدہ پوچھے تو حرکات مع تشدید، کیونکہ تشدید کے بعد پھر تشدید ہی آ رہا ہے، سمجھ میں نا؟ ایک کھڑا زبر تو الف مدہ کا کام کرتا، آپ کو تو معلوم ہی ہے، یہ تو آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ یذکرو، یذکرو، اس طریقے سے پڑھنا ہے، مطلب سختی سے، یہ مع تشدید ہے، ڈبل ڈبل تشدید ہے، سمجھ میں آ گا نا؟ تو جیسے مزملو، میم کے اوپر تشدید ہے تو یہ غنہ بھی ہوگا، یہ بھی یاد رکھنا۔ نون اور میم پر تشدید رہے تو غنہ کہلاتا ہے، یہ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں آپ لوگ۔ مزملو، مدثر، مدثر، اس طریقے سے پڑھنا ہے، سختی سے، سمجھ میں آئے گا؟ تشدید کے بعد تشدید آیا تو مع تشدید، سمجھ لینا اس کو۔ علیین، علیین، اس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تختی نمبر 18 کا یہ تو سمجھ میں آ گیا آپ کو۔ اب ہم نیچے کا پڑھیں گے، اس کو دھیان میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے تختی نمبر 19، مد کا بیان۔ مد کسے کہتے ہیں؟ یہ جو دکھ رہا ہے نا آپ لوگوں کو، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں۔ جیسے مد متصل ہے، مد منفصل ہے، مد لازم ہے، میں اس کو تختی پڑھا کے اس کے بعد سمجھاتا ہوں۔ نمبر 1، جیسے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، مد واجب معنی اہم ہوگا، مطلب کہ حروف مد کے بعد حمزہ اسی میں ہو، مطلب حروف مدہ ہے، یہ کیا ہے؟ حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مد متصل۔ اور کھینچنا کتنا ہے اس کو؟ 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، سمجھ میں آ گا؟ جیسے جا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب نمبر 2 کا دیکھو، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل، مد جائز ہوگا۔ دوسرا کلمہ مطلب اب یہ حروف مدہ ہے، اب یہ حمزہ کس میں آ رہا ہے؟ دوسرے کلمے میں۔ جیسے ام آ گیا، فی الگ ہو گیا، ام الگ ہو گیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مد منفصل۔ یہ ذہن میں رکھ لینا، ٹھیک ہے نا؟ باقی سیم اسی کو بھی اس طریقے سے کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تیسرا کا پڑھیں گے، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب تیسرا یہ ہے، جزم یا تشدید رہے تو مد لازم ہوگا۔ اب یہاں حروف مدہ کے بعد جزم آ رہا ہے تو یہ مد لازم، یہاں بھی حروف مدہ کے بعد تشدید آ رہا ہے، سامنے کے حروف کون سا رہا دیکھ لینا۔ تو اس طریقے سے پڑھنا ہے، جیسے جاء، سیئت، متصل، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ مد متصل۔ اس کے بعد سوء، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو یہ مد متصل، ٹھیک ہے نا؟ اب آگے کا پڑھتے ہیں، جیسے یہ مد منفصل ہے، فی امرنا، فی امرنا، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ مد منفصل، ذہن میں رکھنا۔ اس کے بعد لا اقسم، لا، اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ 3 الف کے برابر، ٹھیک ہے نا؟ ایک الف سے زائد، مطلب 2 بھی کھینچ سکتے ہیں، کم سے کم نہیں تو بھی 2 الف کے برابر کھینچنا ہے، یہ ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ لا اقسم، قالوا انا،
قالوا إنا ایسا پڑھنا ہے. آنا کتنا کھینچ رہے اپن؟ کم سے کم 3 کھینچ رہے. ٹھیک ہے نا. حاجوکا حاجوکا یہ کیا ہے؟ حروف مد کے بعد تشدید آ رہا تو کون سا قاعدہ ہو گئے؟ مد لازم. اس کے بعد والصافاتی والصافاتی یہ تو حروف شمسی بھی ہے اور مد لازم ہے کیونکہ تشدید آ رہا ہے حروف مد کے بعد سامنے کا حروف میں. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے. اس سبق میں آپ لوگ ذہن میں رکھ لے، دماغ میں اچھی طریقے سے بٹھا لے جیسا میں پڑھایا ہوں. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ لے تاکہ میں کیا پڑھایا ہوں. اس کو اچھی طریقے سے دماغ میں رکھ لینا اور رٹا مار مار کے یاد کر لینا اس کو. ٹھیک ہے نا. اب ہم پڑھیں گے حدیث. آپ لوگ یہاں سے ٹک لگا لیں ہلکا سا. یہ سبق ہم لوگ کا آج کا 19 کا مکمل ہو چکا ہے نورانی قاعدے میں. اب تھوڑے سے سبق باقی ہے. انشاءاللہ ایسے ہی اگر بنے رہو گے تو قرآن مجید پڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا اور تجوید کے ساتھ پڑھ سکو گے. ٹھیک ہے نا. اب ہم حدیث کی کتاب نکال لو آپ لوگ. چہل حدیث یہ دیکھو لا لینا. یہ سب کتاب 40 حدیث ہے اس میں. یہ بھی سیکھنا بہت ضروری ہے اور چھوٹے بچوں کو بھی سکھانا بہت ضروری ہے کیونکہ 40 حدیث اگر یہ مزبان یاد رکھے گا تو بچوں کو بھی فائدہ ہوگا اس سے. سبق کون سا ہے اور اس میں کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آج کا ہمارا جو سبق ہے حدیث نمبر 30. کل ہم نے 29 کا پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے 30. حدیث نمبر 30 غصہ نہ کرنے کی تاکید. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 30 غصہ نہ کرنے کی تاکید. اجتنب الغضب اجتنب الغضب غصہ سے پرہیز کرو. کیا فرما رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ غصہ سے پرہیز کرو. زیادہ غصہ نہیں کرنا کیونکہ غصہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے اور یہ شیطان بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے. ہمارے اس ویڈیو کے آگے بھی شیئر کرتے جائیں، فالو کریں اور جتنا آگے شیئر کریں گے آپ کو بھی فائدہ ہوگا. جو کچھ سیکھیں گے آپ کو بھی اس سے نیکیاں حاصل ہوں گے. تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.